معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس جیسی اور ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے شیطان کے وجود کی حکمتیں۔ اللہ تعالی حکمت والا ہے اور اس کا کوئی کام حکمت اور مسئلت سے خالی نہیں۔ اس نے خیر اور شر دونوں پیدا کیے ہیں۔ شر اس کی بعض مخلوقات میں ہے اور خود اس کے فعل میں کوئی شر نہیں ہے۔ اس کا فعل پورے کا پورا خیر پر ہے۔ شر کی نسبت سے اس کا ہر عمل پاک ہے اور وہ قدوس ہے۔ ابلیس جو تمام ادیان اور مذہب کے فساد کا باعث ہے اور بہت سارے بندوں کی شقاوت اور بدبختی کا سبب ہے، اس کے باوجود اس کی تخلیق میں وہ عظیم حکمتیں ہیں کہ اس کا موجود ہونا اس کے نہ ہونے سے بہتر ہے۔ حکمتوں کی تفصیلات تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اہل علم نے بہت سی حکمتیں ذکر کی ہیں، چنانچہ ہم ان میں سے چند کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ محبت، انابت، توکل، صبر و رضا اور اس جیسی عظیم عبادات جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ابلیس اور اس کے لشکروں سے مارکہ آرائی نہ ہوتی تو یہ بے شمار فوائد کہاں سے حاصل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر کیا جانا بہت پسند ہے۔ اگر ابلیس اور اس کا لشکر نہ ہوتا تو شکر کی بہت سی قسمیں ادا ہونے سے رہ جاتی۔ ناظرین کرام، آپ غور کریں کہ آدم علیہ السلام اپنے دشمن ابلیس کے فریب میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ توبہ کی قبولیت کے بعد شکر کا وہی انداز اور سلوک نہیں رہے گا جو گناہ سے پہلے تھا، بلکہ اس سے بہت زیادہ بڑا ہوا رہا ہوگا۔ ابلیس ایک شکنجہ ہے جس میں کس کر بندوں میں سے کھرے اور کھوٹے کی تمیز کی جاتی ہے۔ کون ہے جو ابلیس کی دعوت کو اختیار کرتے ہیں اور کون ہے جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت اختیار کرتے ہیں؟ فرشتے اور اہل ایمان ابلیس کا انجام دیکھنے کے بعد گناہوں سے جس قدر ڈرتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا کہ ابلیس کا انجام جاننے سے پہلے تھا۔ ابلیس اور اس کے لشکر کی مخالفت کر کے بندوں کو ثواب ملتا ہے۔ ابلیس کو اپنا دشمن سمجھنا ایک عظیم عبادت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف آیات میں ملتا ہے۔ سورہ الفاتر کی ایک آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اسے اپنا دشمن جانو۔ ناظرین کرام، ابلیس کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متضاد صفات کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ایک طرف جبرائیل اور سارے فرشتوں کو پیدا کیا جو حکم کے پابند ہیں اور نافرمانی کبھی نہیں کرتے، اور دوسری طرف ابلیس اور شیاطین کو پیدا کیا جو نہ صرف خود گمراہ ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر کے جہنم میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ متضاد صفات کے وجود سے مقابل کا حسن ظاہر ہوتا ہے۔ اگر بدصورتی نہ ہوتی تو خوبصورتی کی قدر نہ کی جاتی، اگر فقیری محتاجی نہ ہوتی تو امیری اور دولت مندی کی قدر کیسے معلوم ہوتی، اگر ابلیس نہ ہوتا اور اس نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور دشمنی پر آمادہ کر کے لوگوں سے کفر نہ کرایا ہوتا تو بہت ساری الہی نشانیاں اور اجابات قدرت ظاہر نہ ہوتے، جیسے طوفان نوح، عصائے موسیٰ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے مخالفین کے لیے ایک درس عبرت بنا دیا ہے۔ جو اطاعت سے تکبر کرے اور اپنی سرکشی پر اڑے رہے
وہ ابلیس کا انجام دیکھ کر اپنے انجام پر غور کریں اور جو گناہوں کے بعد توبہ کر لیں۔ ان کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ ابلیس کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ناموں اور صفات و کمالات کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ جبر و قہر، عدل و انتقام۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام حکیم بھی ہے، اور حکمت یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا مقام دیا جائے اور جس کے لائق ہو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے۔ اگر متضاد صفات کی مخلوقات نہ ہوتی معزز ناظرین کرام تو یہ حکمت کس طرح پوری ہوتی؟ آگ میں جلنے، اوپر اٹھنے اور تباہ و برباد کرنے کی بھی صفت ہے، اور روشنی دینے، اجالا کرنے، چمکانے کی بھی صفت ہے۔ ایسے ہی مٹی میں اچھی اور بری، نرم اور سخت، سرخ و سیاہ، ہر طرح کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت سے ان سارے اوصاف کو ظاہر کیا۔ اللہ کی حمد و ثنا ہر طرف سے کامل اور مکمل ہے۔ وہ اپنے عدل و انتقام پر بھی قابل تعریف ہے اور اپنے فضل و عطا پر بھی۔ تو معزز ناظرین کرام، ابلیس کا قصہ قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں ملتا ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ، سورہ الاعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف اسلوب اور پیراہے میں قصہ ابلیس کو دہرایا گیا ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں اور بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے ہم چند آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ابلیس مردود کے قصے سے سب سے اہم فائدہ ہم کو جو ملتا ہے، حکم الہی کی مخالفت کا نتیجہ بہت بھیانک ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم رب کی جانب سے ہوتی ہے۔ جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی سنت اور احادیث کے مقابلے میں اپنی رائے اور قیاس یا اپنا فکر و فلسفہ یا اپنے تجربات یا قصے کہانیاں وغیرہ وغیرہ جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اسی ابلیس کی رائے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی ہی انفارمیٹیو اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا نگہبان۔